الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. السلام عليكم.
سبحان اللہ حضرات، ابھی آپ جامعہ سمدیہ دارالخیر فخون شریف کے استاد حضرت حافظ قاری رحمۃ اللہ صاحب سے آپ قرآن کریم کی بابرکت تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ حضرات، یقیناً ہماری اور آپ کی یہ بڑی خوش بختی اور سعادت مندی اور فیروز بختی ہے کہ اللہ کے ایک مقدس ولی کے اس سراپا قدس میں ہمیں اور آپ کو اللہ نے حاضری کی، شرکت کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری یوں ہی نہیں ہوتی، جب اللہ کے مقدس اور محبوب بندوں کی نظر کرم سے کرم پڑ جاتی ہے تو یقیناً ان حضرات کے نظر کرم سے ہی کہیں کسی کی حاضری ہوا کرتی ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ان بزرگوں کے، ان مشائخ اور ان اولیاء کرام کے خصوصیت کے ساتھ صاحب عرس علیہ رحمت و رضوان کے فیض و برکات سے اللہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں، دین میں، قبر و آخرت میں ہر مقام پر مشرف و مالا مال فرمائے۔ حضرات، وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ایک منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ایک ناطق کو آپ کے سامنے پیش کروں، تین شعر اولیاء کرام کی بارگاہ ولایت میں نظر کرتا ہوں کہ ولی کے ہاتھ میں عروج و زوال رہتا ہے، ولی کے ہاتھ میں عروج و زوال رہتا ہے، نہ ان کو خوف نہ حزن و ملال رہتا ہے، نہ ان کو خوف نہ حزن و ملال رہتا ہے، اور ہم ان کو سال میں ایک بار یاد کرتے ہیں، ہم ان کو سال میں ایک بار یاد کرتے ہیں اور انہیں ہمارا ہمیشہ خیال رہتا ہے۔ ہم ان کو سال میں ایک بار یاد کرتے ہیں، انہیں ہمارا ہمیشہ خیال رہتا ہے۔ اور شاعر آستانہ ابو الشعراء حضور سیدی سرکار منظر میاں صاحب اللہ کا یہ کلام ہے، مقطع آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ کسی خزانے کی حاجت نہیں ہے منظر کو، کسی خزانے کی حاجت نہیں ہے منظر کو، کرم سے پیر کے وہ مالا مال رہتا ہے۔ اسی زندہ دلی اور تابندگی کے ساتھ بیٹھے اور اس تاریخی اور بابرکت لمحوں کی آپ شاہد اور امین بنیے۔ ایک ایک لمحے کو کیمرے میں محفوظ کریں یا نہ کریں، اپنے دل کی تصویر میں، دل کی نگاہ خانے میں آپ ایک ایک لمحے کو محفوظ کریں۔ میں منظور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختصر پیش کرتا ہوں، دعوت کلام دیتا ہوں۔ حافظ مزمل چشتی کانپور تشریف لائے اور منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر جو دیکھا پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کہوں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے آقا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
اللہ۔ حضور خواجہ بندر آباد علی رحمت و رضوان کا لکھا ہوا کلام چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، نظر فرمانے۔ محمد مصطفیٰ صلی علیہ مہر وحدت ہے، 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 کہ جس کے پرتو رخ سے منور جملہ کثرت ہے، کہ جس کے پرتو رخ سے منور جملہ کثرت ہے، ہجوم عاشقاں ہے کہ حجاب جن کی صورت ہے، ہجوم عاشقاں ہے بے حجاب جن کی صورت ہے، ہجوم عاشقاں ہے بے حجاب جن کی صورت ہے، پاپا محشر میں محشر ہے، پاپا محشر میں محشر ہے، قیامت میں قیامت ہے، پاپا محشر میں محشر ہے، قیامت میں قیامت ہے، محمد مصطفیٰ صلی علیہ مہر وحدت ہے، اور علامت دین و ایمان کی نتیجہ علم و عرفان کا، علامت دین و ایمان کی نتیجہ علم و عرفان ہے، شہ عبد الصمد کا آستانہ اے تعالی اللہ، شہ عبد الصمد کا آستانہ اے تعالی اللہ، شہ عبد الصمد کا آستانہ اے تعالی اللہ، یہی بطحہ یہی طیبہ یہی بطحہ یہی طیبہ یہی گلزار جنت ہے، یہی بطحہ یہی طیبہ یہی گلزار جنت ہے، یہی بطحہ یہی طیبہ یہی گلزار جنت ہے۔ حل کرنا دادا فرمانے، میرے مولا کے در سے صدقہ بٹتا ہے زمانے کو، میرے مولا کے در سے صدقہ بٹتا ہے زمانے کو، میرے مولا کے در سے صدقہ بٹتا ہے زمانے کو، میرے مولا کے در سے صدقہ بٹتا ہے زمانے کو، یہاں دنیا ہے عقبا ہے، یہاں دنیا ہے عقبا ہے، یہاں دولت ہے ثروت ہے، یہاں دنیا ہے عقبا ہے، یہاں دولت ہے ثروت ہے، بپا محشر میں محشر ہے، قیامت میں قیامت ہے۔ مکہ کی خدمت بلادر فرمانے، خدا کے مصطفیٰ کے مرتضیٰ کے وہ دلارے ہیں،
خدا کے مصطفیٰ کے مرتضیٰ کے جو دلارے گئے، خدا کے مصطفیٰ کے مرتضیٰ کے جو دلارے گئے، خدا کے مصطفیٰ کے مرتضیٰ کے جو دلارے گئے، بحمد اللہ تجھے مصباح، بحمد اللہ تجھے مصباح حاصل ان سے نسبت ہے، بحمد اللہ تجھے مصباح حاصل ان سے نسبت ہے، محمد مصطفیٰ صلی علیہ وہ مہر وحدت ہے کہ جس کے پرتو رخ سے منور جملہ کثرت ہے۔ سبحان اللہ حضرات، ہم اور آپ جس پاک اور پاکیزہ آستانے پر حاضر ہیں، اس آستانے جنت نشان کے بارے میں اللہ کے ایک مقدس ولی سرکار خواجہ بندہ نواز سیدی سرکار خواجہ مصباح الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں گویا ہے کہ شہ عبدالصمد کا آستانہ اے تعالی اللہ، شہ عبدالصمد کا آستانہ اے تعالی اللہ، یہی طیبہ یہی بطحہ یہی گلزار جنت ہے۔ یقیناً حضرات، ہماری اور آپ کی بڑی سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس آستان جنت نشان پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائی، عطا فرمائی۔ حضرات، آستان عالیہ کے صاحب سجادہ، نمونہ اسلاف، پیکر خلوص للہیت، سراپا خیر و برکت، مجاہد سنیت، شیخ طریقت، حضور سیدی سرکار شاہ سید اختر میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستان عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر پخن شریف، جن کی پاکیزہ اور بافیض اور بابرکت سرپرستی میں سرکار حافظ بخاری کا عرس سراپا قدس منعقد ہے، اور جن کی پاکیزہ اور بافیض سرپرستی میں یہ جلسہ دستار بندی منعقد ہے، اور ابھی آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جامعہ سمدیہ کے فارغین علماء حفاظ کی دستار بندی کا روح پرور منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے۔ دعا کریں اللہ پاک حضور سرکار صاحب سجادہ دامت برکاتہم القدسیہ کو صحت و عافیت، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے، ان کا سایہ فضل و کرم ہمارے اور آپ سب کے سروں پر تادیل قائم رکھے، اور جامعہ کے سربراہ اعلیٰ اور جامعہ سمدیہ کے ایک ٹیم اور آپ ذرا فکر دے دیں۔ سبحان اللہ، مناظر اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ الحاج مفتی محمد انفاس الحسن صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ آمد ہے۔ سبحان اللہ، اور میری گزارش ہے کہ اس پٹی میں یہ حضور سیدی غزالی مخدوم الکریم سیدی سرکار غزالی میاں صاحب اللہ نے باقاعدہ یہ خبر اور حکم پہنچوایا ہے کہ اس پٹی میں جو جامعہ کے اساتذہ ہیں وہ بیٹھے رہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں یہ جو فارغین جو ہیں جامعہ کے وہ بیٹھیں، باقی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اندر تشریف رکھیں۔ سبحان اللہ حضرات، تو جامعہ سمدیہ سبحان اللہ آج جماعت اہل سنت میں کسی تعارف، کسی انٹروڈکشن کا وہ محتاج نہیں ہے۔ بہن تبارک و تعالیٰ اپنی مختصر سی زندگی میں جامعہ نے عظیم ترین گرامایا علمی اور دینی خدمات انجام دیے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ہر سال ماتھے کی
آنکھوں سے آپ ان ساری خدمات کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور یقین جانیں جامعہ کے سربراہ اعلیٰ جنہوں نے جامعہ کو، لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گھر بار کے بارے میں، اپنے باغ کے بارے میں، اس باغ کو میں نے بڑا اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ کس سے؟ لوگ کہتے ہیں نا اپنے باغ گھر بار کے بارے میں کہ خون جگر سے سینچا ہے، یہ کہنے میں کہنے والے کتنے حق بجانب ہیں یہ میں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں، لیکن جامعہ سمدیہ کو سرکار حاجی میاں صاحب اللہ دامت برکاتہم القدسیہ نے سچ مچ خون جگر سے سینچا ہے۔ انہوں نے اپنے خون جگر سے جامعہ کی آبیاری کی ہے، جامعہ کو سینچا ہے، اور آپ آئے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک جامعہ سمدیہ کو نہ دیکھا ہو تو میری دعوت آپ قبول کریں، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے جامعہ کو دیکھیں۔ یقین جانیے جس کے ایک ایک اینٹ آج بھی حاجی میاں کی اس پیرانہ سالی اور پیرانہ سالی میں جب ذوق و نقاہت اور علالت کے عالم میں اپنے بستر پر موجود ہے، لیکن ہمت و حوصلہ کے ایسے جواں سال اور جواں ہمت مرد آہن ہیں کہ جن کے حوصلے کے بارے میں جامعہ کی ایک ایک اینٹ پکار کر آج بھی اہل حق کو یہ دعوت نظارہ پیش کرتی ہے کہ میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو۔ میں نے ایک دیپ جلا فضل کی عظیم بات، اس عظیم الشان ادارے کی عظیم بات کو ان آپ کے سرکار حاجی میاں صاحب اللہ کے شہزادے گرامی نبیر حضور اکبر المشائخ قاضی شہر اوریا حضور سیدی سرکار شاہ سید غلام عبد الصمد میاں صاحب اللہ دامت برکاتہم القدسیہ کے ہاتھوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مہنگائی اور مارا ماری کے دور میں ایک انسان کو گھر چلانا کتنا مشکل اور کتنا کٹھن ہوتا ہے۔ جامعہ تو اپنے آپ میں ایک سٹی اور ایک شہر کا نام ہے۔ آج کہتے ہیں تو حقیقت ہے، علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ موجود ہے یہاں پر۔ آپ شہروں میں جا کے دیکھیں گے نا تو پتہ چلا 20-22 کل بہترین ان کا دارالعلوم ہے، اور طلبہ کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 20-22 تعداد ہوتی ہے۔ 20-22 پر وہ دارالعلوم کوشش کرتے ہیں کہ میرا یہ دارالعلوم ہے۔ الحمدللہ 2 درجن تو صرف جامعہ سمدیہ میں اساتذہ ہے پڑھانے والے، اور ایک عظیم قافلہ ہے، وہ حفظ کا شعبہ ہو، عالمیت و فضیلت کا شعبہ ہو، ایک عظیم قافلہ ہے طلبہ کرام کا جو ملک کے کونے کونے سے یہاں ان کی سرزمین پر حاضر ہو کر سرکار حافظ بخاری کے علمی فیضان اور ان کے روحانی فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس عظیم قافلے کے قافلے سالار حضور سیدی سرکار غلام عبد الصمد میاں صاحب اللہ ہے، دعا کرے اللہ انہیں صحت و عافیت، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے، ان کے بازو میں قوت اور ہمت عطا فرمائے، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے تعاون سے، آپ کی محبت سے، آپ کی خدمات سے یہ ایک عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً ابھی حضرت کی آمد ہوگی اور حضرت اپنے قلبی واردات اور اپنی باتیں آپ کے روبرو رکھیں گے۔ بس ہم آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ انہیں سلامت رکھے، جامعہ کے اساتذہ کے لیے، سب کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ سب کو سلامت رکھے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب میں مختصر اور منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب انتظار چشتی اسیر گوالیری کو دعوت کلام پیش کرتا ہوں، تشریف لائیں اور مختصر منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و حبیبنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مطلب شعر حاضر کر رہا ہوں، پرانی مرتبات حاضر کر رہا ہوں، لیکن آپ پورے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ خاص طور سے مطلب حاضر کر رہا ہوں۔ تمنا
جس کے دل میں ہو بہشتی بتانے کی تمنا، جس کے دل میں ہو تمنا، جس کے دل میں ہو بہشتی بتانے کی، یہاں آ کر وہ کھا لے روٹیاں باورچی خانے کی، یہاں آ کر وہ کھا لے روٹیاں باورچی خانے کی تمنا، جس کے دل میں ہو۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص، میں مجرم ہوں میرے مرشد چھپا لو اپنے دامن میں، میں مجرم ہوں میرے مرشد چھپا لو اپنے دامن میں، نہیں ہے اب کوئی صورت خدا کو منہ دکھانے کی، نہیں ہے اب کوئی صورت خدا کو منہ دکھانے کی تمنا، جس کے دل میں ہے بہشتی بتانے کی، نہ چھوڑوں گا میں چوکھٹ آپ کی یا قبلہ عالم، نہ چھوڑوں گا میں چوکھٹ آپ کی یا قبلہ عالم، بڑی قسمت سے ملتی ہے غلامی سے گھرانے کی، بڑی قسمت سے ملتی ہے غلامی سے گھرانے کی، یہاں آ کر وہ کھا لے روٹیاں باورچی خانے کی۔ اور مقطع کا شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ اسیر سے آستانے کی فضائیں رشک جنت ہیں، اسیر سے آستانے کی فضائیں رشک جنت ہیں، طبیعت ہی نہیں ہوتی یہاں